دیکھتے نہیں ہو ایمان کس طریقے سے خریدا جا رہا ہے اس دور میں، پیسے دے کر کے، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے. اور ہمارے مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں پیسوں کے ذریعے سے، کبھی میڈیا کے ہاتھوں، کبھی حکومت کے ہاتھوں. اور افسوس، صد افسوس ہماری مسلمان ماں اور بہنوں پر، ان کے نزدیک تو ایمان کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں بچی. جھوٹی محبتوں کے چکروں میں آ کر کے، ذرا سے پیسوں کے لالچ میں آ کر کے ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں آج اسلام سے پھر رہی ہیں. باپ کی عزت کی فکر نہیں، ماں کی عزت کی فکر نہیں. بھائی جو پیسے کماتا ہے اپنی بہن کی جہیز کے لیے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، اس بھائی کی محنت کی کوئی فکر ہماری مسلمان بہنوں کو نہیں بچی. غیر مسلموں نے ذرا سا بہلایا پھسلایا، جھوٹی محبت کے چکروں میں ڈال کر کے ہماری مسلمان بہنوں نے اپنے ایمان کو بھی برباد کر دیا. ارے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، جان جائے تو چلی جائے، مال جائے تو چلا جائے، لیکن جو اسلام ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ان مسلمانوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنی جانوں کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، ساری چیزوں کو قربان کر دیا، لیکن ایمان کو ہاتھ سے انہوں نے نہیں جانے دیا. جب نبی نے کہا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس وقت جو ایمان لائے شروع میں مسلمان، ان میں سے ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ماں تھی حضرت عمار کی اور بیوی تھی حضرت یاسر کی، جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، وہ بھی ایک عورت تھی، تو بیٹے کو سامنے مارتے تھے لٹا کر کے، شوہر کو سامنے مارتے تھے گرم پتھر پر لٹا کر کے، اور 65 سال کی عورت تھی، گرم پتھر پر لٹا کر کے سینوں پر پتھر رکھا جاتا تھا حضرت سمیہ کی، اور کہا جاتا تھا کہ دامن اسلام کو چھوڑ دو، نبی کے دامن کو تم چھوڑ دو، ہم تمہاری جان بھی بخش دیں گے، تمہیں گھر بھی دیں گے، تمہیں دولت بھی دیں گے، تمہیں مال بھی دیں گے، بس تم محمد کے دامن کو چھوڑ دو. تو حضرت سمیہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑا درد ہوتا تھا، میں بڑھاپے کے حالت میں تھی، لیکن میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی میرے پاس سے گزرے، اور نبی جب گزرتے ہیں تو میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں صبرن آل یاسر، اے میرے مولا یاسر کی اولاد کو تو صبر عطا فرما. اور آگے کہتے ہیں کہ اے سمیہ یہ تمہارا پٹنا، یہ تمہارا ظلم برباد نہیں جائے گا، ان موعدکم الجنہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اس مار کے سبب میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے میں تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا. حضرت سمیہ کہتی ہے جب اتنا نبی نے کہا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. ابو جہل میرے پاس میں کھڑا ہوا تھا، ابو جہل نے یہ سوچا کہ ہم انہیں اتنا مار رہے ہیں، اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، اتنا ان پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ان کے نبی نے آ کر کے ایک جملہ ان سے کہا، ایک کلمہ ان سے کہا، اور یہ ساری تکلیفیں بھول گئی. ابو جہل نے حضرت سمیہ سے کہا تھا اے سمیہ تمہیں درد نہیں ہوتا، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، ہم تمہیں جان بھی بخش دیں گے، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، بس تم ایمان سے پھر جاؤ، محمد کے دامن کو چھوڑ دو. حضرت سمیہ نے یہی کہا تھا زبان حال سے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی حفاظت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے اسلام کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، محبت رسول، نعرہ تکبیر. وہ بھی ایک عورت تھی، جان کو قربان کر دیا. ابو جہل نے جب دیکھا کہ انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو نیزہ اٹھاتا ہے، نیزہ اٹھا کر کے ان کے پیٹ کے نیچے حضرت سمیہ کی مارتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. تو نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، حضرت عمار چھوٹ جاتے ہیں. اور جنگ بدر میں جب ابو جہل کو قتل کیا گیا، نبی نے خوشی سے آواز لگائی اور کہا این عمار، این عمار تعال وانظر لقد انتقم اللہ لأمک. نبی نے فرمایا عمار کہاں ہو، ادھر آؤ، دیکھو اللہ نے تمہاری ماں کا بدلہ لے لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس ظالم نے تمہاری ماں کو قتل کیا تھا، دیکھو آج اللہ نے تمہاری ماں کا بدلہ اس سے لے لیا. تو وہ بھی بیٹا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ماں کے سامنے بیٹے کو مارا جاتا ہے نا تو ماں کچھ بھی کر دے، لیکن ایمان پر اتنی مضبوطی سے قائم تھے کیونکہ وہ پڑھتے تھے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. یہ ماں، باپ، اولاد، مال، تجارت، سب کچھ اگر نبی سے آگے ہے تو سمجھ لینا تمہارا ایمان مکمل نہیں.
وہ جانتے تھے، وہ جانتی تھی کہ ہم بیٹے کو قربان کر سکتے ہیں، شوہر کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ذرا سی دھمکی ملتی ہے نا بلڈوزر کی تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ کفر تک بکنے کے لیے مسلمان تیار ہے۔ ان کے ہوں گے تو بلڈوزر چلا تھا؟ نہیں چلا تھا۔ ارے بلڈوزر سے تگڑی چیز چلی تھی، جسم پر ایک لباس ہی تو تھا۔ گھر بھی چھوڑنا پڑا، اولاد بھی چھوڑنی پڑی، مال بھی چھوڑنا پڑا، کاروبار بھی چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، جسم پر صرف